ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں سیرت النبی کا مطالعہ شروع کیا تھا، اور ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطالعے میں وحی تک پہنچ گئے تھے کہ غار حرا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور یہ بھی ہمیں ڈسکس کیا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے راستہ پوچھ رہے تھے کہ میں تیرے بندوں کو کام آنا چاہتا ہوں، تو مجھے سیدھا راستہ دکھا کہ میں یہ کام کیسے کروں۔ اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو رہنمائی عنایت فرمائی وہ کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی۔ پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ مکے کے کافر اللہ تعالیٰ کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، توحید کے ساتھ خالق کائنات مانتے تھے، شرک کے ساتھ وردی آف ورشپ مانتے تھے، لیکن رب سرے سے نہیں مانتے تھے۔ رب کہتے تھے وہ اپنے آقاؤں کو۔ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، عربی میں کہیں گے کانا امیہ ربا بلال رضی اللہ عنہ۔ تین بنیادی نظریات کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی پبلک کے سامنے اللہ تعالیٰ نے بھیجا گریجولی۔ یعنی پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلوزسٹ سرکٹ میں اپنے اس تجربے کا ذکر کیا، اپنی اہلیہ، اپنے دوست، اپنے چھوٹے بھائی جو بیٹوں کی طرح تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جب حکم ہوا کہ انذر عشیرتک الاقربین، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، یعنی بنو ہاشم کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس رہتے تھے، نے دعوت ارینج کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، آپ کی انسٹرکشن پر، اور کھانا کھلانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بات کرنا چاہی، لیکن ابو لہب کہ جس کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ اول روز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خار کھاتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے والد تک کا دشمن تھا، بھائی ہونے کے باوجود اس نے شور مچایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ہی کرنے نہیں دی۔ 2 ہفتے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بنو ہاشم کو کھانا کھلایا، اور اس مرتبہ کھانا کھلانے کے بعد آپ نے گفتگو شروع کی تو کوئی شور اس نے نہیں مچایا۔ بہرحال لوگوں نے بات سن لی۔ آپ کی ٹاک کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگرچہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں پتلی ہیں، میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو سارا مجمع کہکا لگا کر ہنس پڑا، یہ جی یہ ہیں اللہ کے نبی اور یہ ہیں اس کے ساتھی۔ اس کے بعد پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ فاصدع بما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم ملا ہے اس کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو، علی اعلان کہہ دو اس کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے۔ یہ مکہ کا ایک دستور تھا کہ جس کو بھی کوئی اہم خبر دینا ہوتی تھی تو وہ کسی اونچے مقام پر چڑھ جاتا تھا، اپنے کپڑے پھاڑ دیتا تھا تاکہ توجہ کا مرکز بن جائے،
اور پھر وہ ایک نعرہ لگاتا تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام تو کیے کہ آپ ایک پہاڑی پر چڑھے اور دوسرا آپ نے واہ صباحا کا نعرہ لگایا، لیکن اس میں جو ورگل حصہ تھا کہ اپنے کپڑے پھاڑ دینا اور بالکل برہنہ ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا۔ لوگ فوراً اکٹھے ہو گئے آپ کے گرد کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تمہیں صادق اور امین پایا ہے۔ تو اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے تم پر کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے تو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور مانیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تمہاری یہ زندگی یہ کل زندگی نہیں ہے، تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اللہ نے مجھے اپنا رسول نامزد کیا ہے، وہ اللہ جو تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے۔ اب اس پر مکہ مکرمہ میں آگ لگ گئی، سارے سرداروں کی دم پر پاؤں آ گیا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو لارڈ کہتے تھے کہ وی آر دا لارڈس، اب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تمہارا لارڈ ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تو اصل تو لڑائی اسی وقت شروع ہو گئی۔ اب طرح طرح کے اعتراضات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھائے جانے لگے کہ کبھی ایک بڑی ٹپیکل سائیکالوجی ہے یہ کہ کسی کو اگر آپ بالکل آؤٹ رائٹ اپوز کریں اور نفی کر دیں تو ہر سننے والا یہ کہتا ہے کہ یہ کسی وجہ سے اس کو اپوز کر رہا ہے۔ تو قریش کے سرداروں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ ان پر یہ الزام لگے کہ وہ خام خواہ اپوز کر رہے ہیں، تو پہلے انہوں نے کچھ سمپیتھیز ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اصل میں یہ جا کے کئی ہفتے غار حرا میں جا کر بیٹھتا تھا تو اس کے دماغ کو خشکی چڑھ گئی ہے، اس پر جنوں کا سایہ ہو گیا ہے، اس کی مت ماری گئی ہے معاذ اللہ، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ اور یہ جو اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں یہ ہمیشہ لگتے ہیں۔ جب بھی کوئی نئی دعوت اٹھے گی تو جو پرانے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کو خطرہ ہوگا کہ ہماری چودراہٹ خطرے میں ہے، وہ لازماً اس پر بالکل اسی طرح کے الزامات لگائیں گے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزامات جو لگے تو یہ نئے الزامات نہیں تھے، سارے نبیوں کو پاگل بھی کہا گیا اور سارے نبیوں کو جھوٹا بھی کہا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی پہلے ذرا سمپیتھیٹک اپروچ اختیار کی گئی اور پھر کہا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے معاذ اللہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ملی تھی اس تحریک کے لیے وہ کیا تھی کہ اپنی بات کہتے چلے جاؤ، اس میں کوئی مداحنت اختیار نہ کرو، کوئی نرمی اختیار نہ کرو، اور البتہ مخالفت پر ریٹیلیٹ نہ کرو۔ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹیلیٹ کیا اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ریٹیلیٹ کرنے کی اجازت دی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا اسٹریٹجک موو تھا، بہت بڑا اسٹریٹجک موو تھا۔ اگر قریش کے تشدد کے مقابلے میں صحابہ کرام بھی وائلنٹ ہو جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری تحریک بالکل کرش کر دی جاتی اور شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بھی لے لی جاتی۔ لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت دی تھی، لیکن آپ کی تحریک بھی محفوظ رہی اس اسٹریٹجی کی بنیاد پر کہ سخت سے سخت تشدد کیا گیا، لیکن صحابہ کرام کو جواب میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس کو آپ نے بھولنا نہیں ہے۔ اس میں یا کوئی کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام رہ سکتا تھا، یا کرشی کا حلیف جس نے اس کو پناہ دی ہو یا اس کا کوئی حلف ہو، اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ ہو، تب تو وہ رہ سکتا ہے، ورنہ نہیں رہ سکتا۔ ایک خاندان تھا حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کرشی نہیں تھے، یہ مکے کے ایک سردار کے حلیف تھے، ایک سردار کے مہمان تھے کہہ لیں، اس کے پاس رہتے تھے، اور وہ حلیف تھا ابو جہل کا۔ لہذا ابو جہل کو اپنے حلیف کے غلام پر یا جو بھی ان کے مہمان ہوں ان پر ایک دسترس
حاصل تھی مکے کے اس نظام کے مطابق جو وہاں پر چل رہا تھا، لہذا ابو جہل نے اس خاندان پر بے حد تشدد کیا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے شہید کیا۔ 4 طاقتور اونٹ لا کر ایک اونٹ کے ساتھ ان کا ہاتھ، ایک ہاتھ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دوسرا ہاتھ تیسرے اونٹ کے ساتھ، ایک پاؤں اور چوتھے اونٹ کے پاس ساتھ دوسرا پاؤں باندھ کر اونٹوں کو مخالف سمت میں ہانک دیا، اور جس سے زندہ جسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے مجبور کیا بار بار کہ یہ بت جو ہے اس کے بارے میں کلمہ خیر کہو، اس کو مانو، تو انہوں نے کہا نو، میں نہیں مانتی۔ اسے زبردستی کی تو انہوں نے تھوک دیا اس کے اوپر، جس کے نتیجے میں ابو جہل جو ہے وہ طیش میں آیا اور اس نے برچھا مار کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ طرح طرح سے تشدد ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا امیہ بن خلف وہ اوندا منہ زمین پر لٹا کر رسی باندھ کر عرب کی پتھریلی زمین پر کھینچتا تھا، گھسیٹتا تھا۔ اس کو تو خیر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک امیہ بن خلف سے منہ مانگے دام دے کر خرید لیا اور ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن بہرحال جس طرح بھی کہ ان کا بس چلا انہوں نے تشدد کیا، یہاں تک کہ سن 590 میں صحابہ پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا۔ لہذا سورۃ عنکبوت میں اجازت دی گئی، یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین بہت وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ یو ہیو ٹو ورشپ می اینڈ می alone۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ حبشہ کا بادشاہ عیسائی تھا لیکن بہت نیک دل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توقع تھی کہ وہ میرے ساتھیوں کی عزت کرے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ یہ 100 افراد جو تھے یہ چلے گئے حبشہ، لیکن قریش کو جب خبر ہوئی بعد میں، تو قریش نے بھی پھر اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا ابو سفیان کی قیادت میں۔ یعنی ابو سفیان غزوہ بدر کے بعد پورے مکے کے سردار قرار پائے، تو اتنا بڑا سٹیٹس تھا ان کا، تو چھوٹے مشن پر چھوٹا نمائندہ بھیجا جاتا ہے اور بڑے مشن پر کوئی ہائی ڈیلیگیشن جو ہے بھیجا جاتا ہے، ہائی پاور ڈیلیگیشن۔ تو ابو سفیان گئے، یعنی مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کی کوشش کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا، نجاشی سے، کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھاگ پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، تو میں انہیں واپس لے جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، پہلے مجھے ان کا موقف بھی سننے دو۔ تو بلایا ان کو، مہاجرین جو ہجرت کر کے وہاں گئے تھے، تو ان کی نمائندگی کی حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بڑے زبردست ڈائلاگ ہوا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہم جہالت میں گھرے ہوئے تھے، ہم ظلم و ستم سہ رہے تھے، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو آپ دیدہ ہو گیا نجاشی اس بات پر، تو اس نے کہا کہ جی میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ابو سفیان نے پھر کہا کہ ذرا یہ بھی نہیں پوچھو ان سے کہ عیسیٰ کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور مسلمان ان کو جسٹ اللہ کا بندہ کہتے ہیں، تو وہ طیش میں آئے گا اور پھر ان کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ تو پھر نجاشی نے حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار نے سورۃ مریم کی آیات کی تلاوت کر دی، جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، اور ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، قول الحق الذی فیہ یمترون، کہ سچی بات کہ جس کے بارے میں لوگ شک کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ ایگزیکٹلی ایک تنکا
وہاں سے اٹھایا اس نے اور اس نے کہا کہ عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے کہ جو ابھی جعفر نے بیان کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ واپس، میں ان بندوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ابو سفیان تو واپس آ گئے لیکن مسلمان وہاں سے ان کے حوالے نہیں کیے گئے۔ پھر چکر چلایا ہے کہ انہوں نے کہ جب سورت نجم نازل ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس میں جہاں آخر میں ہے کہ آیت سجدہ آتی ہے تو قریش بھی سن رہے تھے، ظاہر ہے ان کو عربی تو سب کو آتی تھی، تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سجدے میں گرے تو قریش بھی غیر ارادی طور پر سجدے میں گر گئے اللہ تعالیٰ کے سامنے بتوں کی نفی کرتے ہوئے۔ اور پھر اس پر انہوں نے پیغام بھیج کر ان کو بلا لیا کہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا صلح ہو گئی ہے ہماری اور ہمارے معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو واپس آ جاؤ۔ تو دھوکے سے ان کو واپس بلا لیا، لیکن اگلے سال پھر ان کو بھیجا گیا۔ یہ جو 5واں اور 6واں سال ہے نبوت کا، یہ ایک طرف تو تشدد جو ہے اپنی انتہا کو پہنچ رہا تھا صحابہ کرام پر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بیان کر چکا ہوں کہ ابو طالب کی وجہ سے، خاندان بنو ہاشم کے فرد ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک پروٹیکشن حاصل تھی کہ آپ پر اکا دکا جو انسٹنٹینیس واقعات تھے ان کے علاوہ آپ پر تشدد نہیں ہوا۔ لیکن 5ویں اور 6ٹھے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں اللہ تعالیٰ نے 2 پھول ڈالے۔ سن 5 نبوی میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ کے چچا وہ ایمان لے آئے، یعنی بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی تو پہلے روز سے ایمان لا چکے تھے لیکن وہ چھوٹے تھے اور بچوں کی کوئی حیثیت جو ہے وہ اس معاشرے میں نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے ظاہر ہے۔ تو حضرت حمزہ یہ 2 اعتبارات سے، ایک تو یہ کہ بنو ہاشم کے بڑے تھے، آپ کے چچا تھے، آپ کے دودھ شریک بھائی تھے، آپ کے ہمجولی دوست تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر بھی تھے اپنے خانہ۔ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات چچا جو ہے وہ بھتیجے سے چھوٹا ہوتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی تھے، اور چچا تو تھے ہی باہر۔ وہ ایمان لائے، اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی۔ یعنی ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو مایوسی کے سائے جو ہیں وہ منڈلا رہے ہیں اور ہر سٹیپ پر محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اوہ اوہ، لیکن حضرت حمزہ کے ایمان لانے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تقویت ملی۔ اور پھر نبوت کے 6ٹھے سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ تلوار لے کر گھر سے نکلے اس خیال سے کہ میں محمد کو معاذ اللہ آج شہید کر دوں، لیکن راستے میں ایک صحابی ملے ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت عمر کو ڈائیورٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے سے ادھر موڑا اور بڑی ذہانت کے ساتھ موڑا۔ کدھر چلو بھائی؟ انہوں نے کہا میں آج کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ کدھر کام تمام کرنے چلے؟ میں نے کہا میں محمد کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، ہر گھر میں اس نے لڑائی ڈلوا دی ہے اور یہ کر دیا ہے اور وہ کر دیا ہے، تو میں آج اس کا کام تمام کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کچوکا لگایا، چلے آ بیٹا پہلے گھر کی تو خبر لو۔ اب تو میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیوں، میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بھائی، تمہارے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو محمد پر ایمان لا چکے ہیں، تو مارنے سے پہلے انہوں نے مار جا کے۔ وہی ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیش میں بھرے ہوئے سعید ابن زید کے گھر پہنچے۔ اب گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی باہر آواز آ رہی تھی قرآن شریف پڑھنے کی، اور حضرت خباب بن الارت تازی سورۃ طٰہٰ کی آیات نازل ہوئی تھیں، وہ لے کر آئے تھے اور ان کو یاد کرا رہے تھے۔ تو باہر سے آواز دی تڑی ایسی تیسی، تو انہوں نے فوراً حضرت خباب بن الارت کو کہیں چھپایا اور دروازہ کھولا تو حضرت عمر نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور سعید بن زید کو مارنا شروع کر دیا۔ عرب کا معاشرہ بڑا عجیب تھا کہ ایک طرف وہ عورت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی عورت سے لڑنا اپنی توہین بھی سمجھتے تھے۔
چھڑانے کے لیے بیچ میں حضرت فاطمہ آئیں، فاطمہ بنت خطاب، آپ کی بہن، ایک تھپڑ اس کو بھی لگا دیا۔ اب جب لگا دیا تو ایک دم احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بڑی گھٹیا حرکت کی ہے کہ میں نے عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ یعنی ایک جوان آدمی، مرد، وہ یہ پسند کرتا تھا کہ میرا مردوں سے مقابلہ ہو، کمزوروں پر ہاتھ اٹھایا تو کیا اٹھایا۔ اوپر سے اس بہن نے اس سے بھی بڑی بات کہہ دی، انہوں نے کہا جو مرضی کرنا ہے کر لو، اب ہم اس دین سے واپس آنے والے نہیں۔ اس نے تو ایسے جیسے تارپیڈو ہوتا ہے نا، وہ بڑے سے بڑے جہاز کو نیچے سے سوراخ کر دیتا ہے اور وہ ڈوب جاتا ہے، تو اس نے حضرت عمر کی وہ ساری ہوا نکال دی کہ میرے سامنے آج تک کوئی مکے کا جوان مرد کبھی نہیں بولا، آج یہ عورت میرے سامنے کیسے بول پڑی۔ تو ایک دم وہ ہوا نکل گئی تو ٹھنڈے ہو گئے۔ اچھا تم پڑھ کیا رہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ نے سمجھ لیا کہ کام بن گیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ناپاک ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہم قرآن مجید کی آیات نہیں دے سکتے، آپ وضو کر کے نہا کے آپ آئیں، غسل کر کے، تو پھر میں آپ کو وہ آیات دکھاؤں گی۔ تو حضرت عمر نے جھٹ غسل کر لیے اور آئے اور کہا کہ دکھاؤ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تو دل نے گواہی دی کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو وہاں سے سیدھے گئے دار ارقم میں، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر تھے اور آپ کی ایکٹیویٹی کا مرکز تھا۔ دروازہ نوک کیا، حضرت حمزہ پہلے ایمان لا چکے تھے، انہوں نے دروازے کے چھید میں سے دیکھا اور کہا کہ عمر ہے، بلکہ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ عمر ہے باہر، ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آنے دو، نمٹ لیں گے اس سے۔ دروازہ کھولا، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ لیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ 6 نبوی جا رہا ہے اور محرم سن 7 نبوی، یعنی اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم ہے نا، تو 6 نبوی میں حضرت عمر ایمان لائے ہیں، ابھی وہ تازہ ایمان لائے ہیں۔ ادھر سے قریش ابو طالب کو مسلسل پریشرائز کر رہے تھے کہ اس بھتیجے کو ڈس اون کرو، ہم خود اس سے نبٹ لیں گے۔ میں نے اس کر کے کیا تھا نا کہ ابو طالب جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہیڈ آف دا فیملی ثابت ہوا، اور اس نے کہا کہ نو وے، اس کو آپ پنجابی میں کہیں ساڈا منڈا خبردار نہ لایا تھا، یا آپ کو وہ دیہات کے اس ماحول سے سمجھ میں آئے گا کہ راجپوتوں کے، ارائیوں کے، جاٹوں کے، ڈوگروں کے، گجروں کے، یہ خاندانی نظام ہے سارا۔ تو ابو طالب نے کہا کہ نو وے، ساڈا منڈا خبردار نہ لایا تھا۔ قریش نے اگلا سوال رکھا کہ پھر ہم تھریٹ کیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ابو طالب کو کہ ہم تمہارے پوری خاندان کا بائیکاٹ کر دیں گے۔ اس نے کہا کر دو بائیکاٹ، لیکن میں یہ اپنا بچہ تمہارے حوالے نہیں کروں، دیٹس اٹ۔ تو پھر محرم سن 7 نبوی سے محرم سن 10 نبوی تک پورے 3 سال خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا گیا، اور انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ گھاٹی میں قید کر دیا گیا۔ ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف 2 اشخاص کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو معصورین تھے ان کے لیے کچھ پہنچاتے رہے۔ ان میں ایک تو ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لائے۔ اب چونکہ حضرت خدیجہ بنو ہاشم میں سے نہیں تھی، لیکن شی آپٹیڈ ٹو گو ود ہر ہسبینڈ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا ان کے لیے ایک نرم گوشہ موجود تھا کہ یہ اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ تو وہ چھپ چھپا کر کہ اگر پکڑے بھی گئے تو کہیں گے کہ میں اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہوں،
اور وہ اکثر وہ رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے آتے تھے، کہ ظاہر ہے کھانا وانا زیادہ لے کے آتے تھے کہ اور لوگ بھی کھا لیں، لیکن وہ پہاڑ کراس کر کے، یعنی ادھر بھی پہرا ہے ادھر بھی پہرا ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر سے کراس کر کے رات کے اندھیرے میں وہ آ کے کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ اور دوسرے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی آپٹ کیا تھا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں گا، حالانکہ یہ بھی ہاشمی نہیں تھے، لیکن لہذا ان کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت ابوبکر کی بیٹی، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ، یہ تاریخ میں آپ پڑھتے ہیں نا، عبداللہ بن زبیر کی والدہ، حضرت زبیر کی اہلیہ، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، یہ بھی بکریوں کا دودھ دو کر، چھپ چھپا کر بچوں کے لیے دودھ دے جاتی تھی۔ کہنے کو تو میں اپنے والد کو کے لیے دودھ لے کے جا رہی ہوں، لیکن مقصد کیا ہوتا تھا کہ میں جو بچے بھوک سے بل بلا رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ خوراک دے جاؤں۔ اس کے علاوہ ایک شخص تھا نیک دل آدمی، وہ ایک اونٹ پر غلہ رکھ کر اس اونٹ کو وہاں چھوڑ دیتا تھا، اور وہ اونٹ چرتا چرتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اندر لے جاتا تھا، اور تھوڑا سا غلے کا بندوبست جو ہے وہ 8-10 دن کے بعد وہ کر دیتا تھا۔ باقی اس کے علاوہ چمڑے جو ہے وہ ابال کر ان کا پانی جو ہے وہ حلق میں ٹپکایا گیا ہے تاکہ کچھ نیوٹریشن جو ہے وہ پہنچ جائے۔ باقی وہ کوئی جنگل نہیں تھا، مکے کے خشک پہاڑ تھے، وہاں پر کچھ اگتا نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ سخت ترین تشدد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو جھیلنا پڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، انڈر دا لیڈرشپ آف ابو طالب، اس کو نہیں بھولنا۔ سن 10 محرم میں، اور وہ معاہدہ بھی بڑے دلچسپ طریقے سے ختم ہوا، وہ بائیکاٹ جو تھا کہ ایک شخص دوسرے کے پاس گیا، اس نے کہا یار یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے بنو ہاشم کے ساتھ، ہمیں اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے۔ اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر وہ تیسرے بندے کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ چوتھے کے پاس گیا، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھنی شروع ہوئی، لیکن ابھی پبلکلی آواز نہیں اٹھی کہ وہ کوئی مکہ مکرمہ میں یعنی حرم میں آ کر اعلان کرتے اور پھر وہ جو سرداروں سے لڑائی مول لیتے۔ ان دا مین ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے چچا سے کہ اس معاہدہ ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ اس کو دیمک چاٹ چکی ہے۔ تو وہ معاہدہ انہوں نے لکھ کر، اور یہی ان کا رواج تھا کہ خانہ کعبہ میں لٹکایا ہوا تھا، اور جب واقعی اس کو دیکھا گیا تو اس میں وہ جو الفاظ تھے بائیکاٹ کے، اس کو دیمک چاٹ کی ہوئی تھی، گویا وہ معاہدہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ اب محرم سن 10 میں آپ باہر تشریف لائے، پورا خاندان بنو ہاشم باہر آیا، اور آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمے دیکھنے پڑے۔ 2 فوتگیاں آپ کے بالکل قریب میں ہوئیں۔ رمضان سن 10 میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور باقی روایات مختلف ہیں، بعض روایات کے مطابق اس سے 3 دن پہلے ابو طالب کا انتقال ہوا، بعض کے نزدیک جو ہے وہ اس سے کافی پہلے انتقال ہوا، بعض روایات کے مطابق تو ابو طالب کا انتقال شب ابی طالب کے دوران ہی ہو گیا تھا۔ لیکن بہرحال زیادہ جو قوی امکان ہے وہ یہی ہے کہ باہر آ کر ہوا، اور پھر کیونکہ ابو لہب جو تھا وہ ساتھ نہیں گیا تھا، یعنی حضرت ابوبکر خود آپٹ کر کے شب ابی طالب میں جا کر قید ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنے کے لیے، اور حضرت خدیجہ یعنی بنو ہاشم میں نہ ہوتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے آپ کی وفاداری میں ساتھ گئیں۔ اس کا الٹ کیا تھا، ابو لہب بنو ہاشم میں سے ہونے کے باوجود وہ شب ابی طالب میں نہیں گیا، اس لیے کہ وہ تو قریش کا ساتھ دے رہا تھا اور مخالفت کر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی۔ اب جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے خاندان کا کوئی نہ کوئی سربراہ تو بننا تھا۔ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، اور ابو لہب نے بڑی ہوشیاری سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ وہ کہتا کہ میں قریش کے مطالبے پر
محمد کو خاندان بنو ہاشم سے نکالنے کا اعلان کرتا ہوں. اس نے بنو ہاشم کے بڑوں کو کھانے پر بلایا اور کھانا کھلانے کے بعد اس نے کہا کہ محمد ادھر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ سے کچھ سوالات کیے کہ ابو طالب کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، عبد المطلب کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی جو بڑے تھے خاندان بنو ہاشم کے، ان کے بارے میں پوچھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب تھا کہ وہ کافر تھے، انہوں نے چونکہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانا لہذا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے. تو ابو لہب نے فوراً موقع کو غنیمت جانا اور ایک سوال پبلک سے کیا، یعنی وہ جو بنو ہاشم کے لوگ بیٹھے تھے، کہ جس شخص کا تمہارے بڑوں کے بارے میں یہ خیال ہو، کیا اس کا حق ہے کہ وہ تمہارے خاندان کا فرد کہلائے؟ سب نے کہا نہیں. انہوں نے کہا یو آؤٹ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آؤٹ کر دیا خاندان بنو ہاشم سے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان بنو ہاشم سے نکل گئے، اب آپ کے لیے مکے میں رہنا ممکن نہیں تھا، اللہ کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرتا، آپ کو حلیف بنا لیتا، آپ کو پروٹیکشن دے دیتا، پناہ دے دیتا، ورنہ تو آپ نہیں رہ سکتے. جس طرح ریسنٹ پاس میں ہمارے سامنے ہوا ہے نا واقعہ، اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ اسامہ بن لادن یہ پیدائشی سعودی سٹیزن تھے. جب یہ کویت وار ہوئی، عراق کویت وار، اور کویت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے آ کر سعودی عرب میں اڈے بنائے، جن سے وہ پلین اڑ کر جا کر پھر عراق پر حملہ کرتے تھے. جب جنگ ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن نے سعودی حکومت سے تقاضا کیا کہ اب امریکہ کو یہاں سے نکالو، جنگ ختم ہو گئی ہے، مقصد ختم ہو گیا ہے، ان کو پکا نہ ہونے دو وہاں پر، ان کو نکالو یہاں سے. اب سعودی حکومت نے ظاہر امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ ہم پر پریشر آ رہا ہے پبلک کی طرف سے کہ ہم آپ کو نکالیں. انہوں نے کہا کون کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا اسامہ. انہوں نے کہا اس کو نکال دو. انہوں نے ایک وے آؤٹ بتایا کہ اس کی سٹیزن شپ ختم کر دو، اس سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ لے لو. اب ظاہر بات ہے کہ اب اسامہ کی حیثیت کیا ہو گئی؟ کٹی پتنگ کی ہو گئی. کٹی پتنگ سمجھتے ہیں نا؟ یعنی پتنگ بازی کا جو کھیل ہے اس کے بھی کچھ نارمز ہیں. وہ نارمز کیا ہیں کہ جب اس کی ڈور کسی پتنگ اڑانے والے کے ہاتھ میں ہو تو اس پر گاٹی مارنا، ٹانگا مارنا اور اس کو اچھل کر اس ڈور کو پکڑنا، یہ کیا ہے؟ یہ فاؤل ہے. لیکن یوں ہی پتنگ کٹ جاتی ہے، اب وہ فری فار آل ہے. اس کو ٹانگا بھی مارا جا سکتا ہے، گاٹی بھی ماری جا سکتی ہے، اور اس کو اچھل کر پکڑا بھی جا سکتا ہے. یہ دیکھتے ہیں سڑکوں پر کوئی کٹی ہوئی پتنگ جا رہی ہے اور لڑکے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کو لوٹنے کے لیے، اس لیے کہ اب وہ فری فار آل ہے. جبکہ اڑتی ہوئی پتنگ کو نہیں لوٹا جاتا، اس پہ بھی لڑائی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ تو پتنگ بازی کے جو اصول اور ضوابط ہیں وہ ان کے خلاف ہے. تو اسامہ بن لادن چونکہ فری فار آل ہو گیا، لہذا اب وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں رہ سکتے جب تک ان کو اسائلم نہ ملے. تو پہلے سوڈان نے ان کو اسائلم دی اور سوڈان کے ناک میں دم کر دیا امریکہ نے. تو سوڈان نے معذرت کی ان سے کہ جی سوری آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے لیے بڑی پرابلم آ رہی ہے. اس کے بعد پھر طالبان نے ان کو بلا لیا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو اسائلم دیتے ہیں. اور پھر اس کا کیا حال کیا امریکہ نے پورے افغانستان کا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، صرف کس لیے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی تھی. تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں نہیں رہ سکتے تھے، تو آپ فوراً مکے سے باہر نکل آئے، اپنے آزاد کردہ غلام زید ابن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر نکل آئے. اور مکے سے باہر نکل کر آپ نے ایک دو سرداروں کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو. انہوں نے نہیں دی تو پھر آپ طائف تشریف لے گئے. یعنی طائف کا سفر جو تھا وہ ہمارے یعنی جو سیرت نگار ہیں انہوں نے جلد روی میں، جلد بازی میں، بغیر سوچے سمجھے اس کو تبلیغی سفر قرار دیا ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں، اگر تبلیغی سفر ہوتا تو مکے سے نکل کر جو قریب کی بستی ہے اس میں جاتے. طائف کیوں گئے؟ نمبر ایک اس لیے کہ طائف جو تھا یہ مکے کا ٹوین سٹی تھا. مکے کے رؤسا کی جائیدادیں طائف میں تھیں اور
وہاں 3 بھائی تھے، اصل میں آپ ان کے پاس گئے تھے، اولاً 3 بھائی تھے، اور آپ نے وہاں پر ان سے ملاقات کی اور انہوں نے بڑی بکواس کی، یعنی زبان بھی میری کچھ رکتی ہے کہ کیسے بیان کروں۔ ایک نے کہا کہ اچھا خدا کے پاس، اللہ کے پاس تم ہی رہ گئے تھے یتیم نبی بنانے کے لیے، وہ فلانا سردار نہیں تھا مکے کا، وہ فلانا سردار نہیں تھا مکے کا، وائی یو اونلی۔ اب اس کو تصور کیجئے ذرا، اپنے اوپر طاری کر کے دیکھیے گا یہ کیفیت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی۔ دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ 2 ہی امکانات ہیں، ایک یہ کہ تم سچے نبی ہو، اور دوسرا یہ کہ تم جھوٹے ہو معاذ اللہ۔ اگر تم سچے ہو اور میں تمہاری انسلٹ کر بیٹھوں اور مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے، لہذا میں رسک نہیں لے سکتا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے میں تم سے بات کروں۔ تصور تو کتنا آپ ذرا۔ اور تیسرے نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، باہر نکال دیا، اور مکے کے طائف کے لڑکوں کو، چھوکروں سے کہا کہ ذرا اس پر پتھراؤ کرو، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا ہے، خاص طور پر آپ کی پنڈلی کی ہڈی کو نشانہ بنایا ہے۔ اور پنڈلی کی ہڈی آپ کو معلوم ہے، ہم سب نے تجربہ کیا ہوا ہے کہ گھر میں چلتے چلتے ڈرائنگ روم میں یا بیڈ روم میں، یا یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ کونا جو ہے اس کا کسی فرنیچر کا اگر ٹچ ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے انسان۔ مسلسل پتھراؤ، یہاں تک کہ اتنا خون بہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں میں آ کر آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ جم گئے۔ آپ پر ظاہر بلیڈنگ ہوتی ہے تو انسان کمزوری تو محسوس ہوتی ہے، تو کمزوری محسوس ہوئی تو آپ پاؤں کے بل بیٹھے، 2 لڑکے آئے، انہوں نے آپ کے بغلوں میں ہاتھ دے کر اٹھایا، چلو چلو یہاں نہیں بیٹھو۔ تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، وہ آپ کو اٹھا کر لے کے آئے ہیں ایک باغ میں۔ یہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، اور یہاں پر پھر آپ کو انگور بھیجے ہیں عتبہ بن ربیعہ نے، اور ایک عیسائی غلام لے کے آیا ہے۔ بہرحال وہ لمبی کہانی ہے، کٹ شارٹ، کہ وہاں پر آپ کو پھر ہوش آیا ہے، ذرا آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا دیا ہے، کہہ لیں کسی کمپلیٹ انکانشیس تو آپ نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ جو ایک کمزوری بہت زیادہ تھی وہ اس پہ آپ ریکور ہوئے ہیں، تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ سے مناجات کی ہے، اور وہ بڑی عجیب مناجات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کیا ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، اپنے وسائل کی کمی، اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ یعنی اس کا خلاصہ کیا تھا، یا اللہ مجھے کام بہت بڑا دے دیا اور مجھے اکارڈنگلی طاقت اور وسائل عطا نہیں کیے، میں تجھ سے اس بات کا شکوہ کرتا ہوں۔ طائف والوں سے ایک شکوہ نہیں کیا، یہ بڑی اہم بات ہے، شکوہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر یہ یقین کسے ہو سکتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ طائف والوں کے ہاتھ کھلے نہ چھوڑتا، ان کو الاؤ نہ کرتا، تو یہ تو میرا بال بھی بیکا نہ کر سکتے۔ یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن سے ہوا ہے، لہذا شکوہ میں اللہ تجھ سے کرتا ہوں۔ پھر آگے الفاظ ہیں کہ اے اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا، الی من تقلنی ام الی بعید یتجہمنی، ایک ایسے بیگانے کے حوالے کر دیا ہے کہ جو مجھ سے بڑا روڈلی پیش آتا ہے، اور پھر یا ایسے دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ ملکت امری، جس کو تو نے مجھ پر اختیار دے دیا ہے۔ لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا، یہ اللہ کے آخری رسول محبوب کا شکوہ تھا۔ ساتھ ہی ٹرن لیا، یوں ٹرن لیا بلکہ کہنا چاہیے کہ علم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تو تیرے چہرہ انور کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں تو تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، اگر تو اس پر خوش ہے تو میں بھی خوش ہوں، تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور پھر وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ لاکھ سے نالوں کا آتا ہے جواب آخر، جواب شکوہ میں کہا تھا نا، اٹھتے ہیں جاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو پھر یعنی 11 نبوی میں ہم پھر رہے ہیں، 10 نبوی میں ابو طالب کا انتقال ہوا، اور پھر ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا، پھر اس نے ایک موقع کی تلاش کی
اور پھر وہ دعوت بلائی تو اب بھی ہم 11 نبوی میں پہنچ گئے ہیں. تو 11 نبوی میں طائف کا واقعہ پیش آیا ہے، اور اسی سال رجب کی 27ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی. یعنی اگر آپ اس طرح یعنی سالوں کے کیلنڈر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ سیرت یاد رہے گی، اور آپ کے ذہن میں اس کا ایک نقشہ رہے گا. یعنی اسکیٹرڈ واقعات نہیں ہوں گے، بلکہ پوری ایسے ہوگا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی یعنی مبارک فلم جو ہے وہ آپ کے سامنے سے موو کر رہی ہے، آپ کی نظروں کے سامنے سے، کہ اب اوپر سے بلاوا آیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا ہے. میں سوچا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب کراؤں، تو میں تو مشورہ دیتا کہ جی اس کے لیے بہترین موقع پہلی وحی تھی، کہ پنڈال سجا ہوتا، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پکارا جاتا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اسٹیج پر تشریف لے جاتے تالیوں کی گونج میں، اور آپ کو پہلی وحی پیش کی جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت کیا؟ تو بات سمجھانے کے لیے میں نے کی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو خوب جانتا ہے، what to do, when to do and how to do. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع جو سلیکٹ کیا معراج کے لیے، یہ بڑا میننگ فل تھا، کیونکہ طائف کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہے، آپ کا خون بہا، اور آپ کی زبان مبارک پر شکوہ آیا. کوئی بچہ باہر سے پٹ کر روتا ہوا گھر آئے اور اس کی ماں صرف یوں کر کے ہاتھ پھیلا کے کہہ دے میرا چاند، یا اس کا منہ چوم لے، اس کو گلے لگا لے، تو بچے کے آنسو وہیں پر رک جاتے. تو اصل میں میرے نزدیک، یعنی میرا تجزیہ، آئی مے بی رانگ، کہ یہ معراج جو تھا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو پوچھنے کے لیے ارینج کیا گیا. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن معراج پر ایک احساس کہ میں اللہ کے پاس آیا ہوں. اس سے کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سارا غم جو تھا وہ اللہ تعالیٰ نے واش اوے کر دیا. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، صحابہ میں اختلاف ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں ہوا. لیکن قرب کا احساس تو بہرحال ہوا نا، وہی کافی ہے. اب اس کے بعد یہ 27 رجب ہے، یعنی اینڈ آف رجب. اس کے بعد آپ گنیے شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، اور 5واں مہینہ ذی الحج کا ہے. اب اسی سال 11 نبوی میں جو حج ہوا ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں یثرب یعنی مدینے سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی. کہ رات کے اندھیرے میں کیوں؟ اس کی بھی وجہ تھی. ابو لہب بدبخت وہ حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرتا رہتا تھا، ادھر مڑے ادھر مڑ گیا، ادھر گئے ادھر گیا. اور جس شخص سے آپ بات کرنے لگتے، اس کو اندیشہ کیا تھا؟ قریش کو آن دی ہولی اندیشہ تھا. اسی کی اسٹریٹجی انہوں نے بنائی تھی کہ حج کے دوران پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے، اور ان کو بھی اندازہ تھا کہ محمد وہاں پر تبلیغ کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اسٹریٹجی یہ بنائی کہ ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے رہتا تھا. جس شخص سے بات کرنے لگتے، جادوگر ہے یہ، جادو کر دے گا تم پر، وہ شخص دور بھاگ جاتا، اور رات کو جا کے وہ سو جاتا ہوگا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں منا میں یثرب سے آئے ہوئے 5-6 افراد سے ملاقات کی، ان کو اپنا تعارف کروایا. تو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کی، نوٹ سے ایکسچینج کیے، کونی ماری. وہی تو نہیں ہے یہ کہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے تھے. یعنی یہودی انہیں ڈرایا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اب تو تم ہم پر سختی کر رہے ہو، ہمیں مار رہے ہو، جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کے ساتھ تم سے لڑیں گے تو تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے. اب یہ آخری نبی اور آپ کو ہرایا نہ جانا یہ کیا ہے؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری خوشخبریاں تھیں. وہ مدینے آئے اسی لیے تھے کہ تورات و انجیل سے ان کو خبر لگ رہی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ
آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور وہ ہونا ہے کھجوروں کی سرزمین میں، اور کھجوروں کی سرزمین جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے۔ آج بھی سب سے زیادہ کھجور مدینہ منورہ میں اگتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور ساری دنیا میں سپلائی ہوتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے نا کہ ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا وہ کم سے کم 5 کلو کھجوریں ضرور لے کے آتا ہے۔ یعنی اگر کسی قافلے میں پوری فیملی ہے تو 10 افراد ہیں تو پھر 50 کلو کھجوروں تو وہ کم سے کم لے کے آئیں گے، اور کبھی امکان ہے کہ اب وزن کی ان کے پاس گنجائش ہے تو وہ 100 کلو کھجوریں 200 کلو کھجوریں لے آئیں، لیکن بہرحال کھجوریں کم سے کم 5 کلو لاتا ہے، پھر بھی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بات ہے۔ تو کھجوروں کی زمین میں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لہذا وہ ان کے لیے آئے تھے۔ تو انہوں نے، یثرب کے لوگوں نے، اوس اور خزرج قبیلے کے لوگ تھے، یہ سنز آف دی سائل جو تھے مدینے کے، انہوں نے ایک دوسرے کو خسر پسر کی کہ یہ وہی تو نہیں جن کا ذکر یہودی کیا کرتے ہیں۔ اس نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، تیسرے نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، آؤ پھر ان سے پہلے ہم ان پر ایمان لے آئے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور یوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینے کی کھڑکی کھول دی۔ جب خاندان بنو ہاشم سے نکالے تو آپ اپنے خیال میں طائف گئے، لیکن طائف نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک اور شہر کا انتخاب کیا تھا۔ یہ اس کی قسمت تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میزبان بنے۔ یہ اوس اور خزرج تھے کہ جن کی قسمت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی میزبانی لکھی تھی، لہذا اگلے سال جب وہ آئے 12 افراد آئے حج کرنے کے لیے، اور ظاہر ہے مزید لوگ ایمان لے آئے نا وہاں پر، ان 5-6 افراد کی دعوت پر اور لوگ بھی ایمان لے آئے۔ اب 12 افراد آئے ہیں باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ، اور وہ پلاننگ کیا ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی قرآن پڑھانے والا بھیج دیں پلیز، تاکہ وہ ہمیں وہاں پر بیٹھے ہوئے قرآن پڑھاتا رہے، ہم بہت دور ہیں، ہمارے لیے روز روز آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر قرآن پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو آپ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید ایسے طریقے سے پڑھایا جو شاید میں آپ کو نہیں پڑھا سکا، کہ پتہ نہیں گھوٹ کے پلایا تھا انہیں یا ان کے اندر انجیکٹ کر دیا تھا قرآن مجید، اس لیے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ان کے خون میں اتر گیا اور وہ شعر بن گئے۔ یہ میں بڑی شعوری طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ہندوستان میں یہ مختلف خاندان جو ہیں، یہ ہندو کلچر کا ورثہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ ہندو کلچر جو تھا وہ ان کی جو ریلیجس آئیڈیالوجیز تھی ان پر بیس کرتا تھا۔ پینتھیزم کا آپ نے نام سنا ہوگا نا، پین آل ون، تھیو کہتے ہیں ریلیجن کو، ازم نظریہ، پینتھیزم یہ نظریہ ہے جسے ہماؤس کہتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے۔ یہ تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، یہ پوری کائنات جو ہے اس کا ذرہ ذرہ جو ہے معاذ اللہ وہ خدا ہے۔ خاص طور پر اس میں تھا کہ جو انسان ہے، یعنی اس کائنات کا خلاصہ انسان ہے، ان میں سے جو برہمن ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سر سے بنا ہے، موسٹ ڈگنیفائڈ اور سب سے بڑا ان کا برین نوع انسانی کا وہ کون ہے؟ وہ برہمن ہے، فیصلے وہ کرے گا۔ اور اس کے جو ہاتھ ہیں وہ کھتری ہیں، یعنی راجپوت جاٹ وغیرہ یہ جو مارشل ریسز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بازو ہیں حفاظت کرنے والے، اور یہ لڑاکی قومی شمار ہوتی ہیں ہندوستان کے اندر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ویش، یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ اللہ کے پیٹ سے بنے ہیں، اور پیٹ معاش سے متعلق ہے نا، تو یہ معاش والے ہیں، یعنی کھیتی باڑی کرنے والے، غلہ پروڈیوس کرنے والے، اور صنعت و حرفت کاروبار، یہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا پیٹ ہیں۔ اچھا، اب صنعت و حرفت اور کھیتی باڑی کرنے والے، ان کو جو مارشل ریسز ہوتی ہیں ہمیشہ وہ لک ڈاؤن اپون کرتی ہیں کہ یہ گھٹیا لوگ ہیں۔ ایگزیکٹلی سیم وہاں بھی تھا۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر جب عتبہ بن ربیعہ میدان میں آیا ہے سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر، اور اس نے کہا کہ آؤ میدان میں، تو پہلے تو اس کا بیٹا نکلا ہے حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے تھے، وہ آگے تلوار لے کے سامنے، تو حضور نے کہا چل تم تو واپس چلو، باپ کے ساتھ تلوار لے کر کھڑے نہ ہوتا باپ کے سامنے۔ پھر 3 انصاری صحابی آئے
میدان میں تھا. تو عتبہ نے پوچھا کہ پہلے اپنا تعارف کرواؤ. تو انہوں نے کہا کہ جی میں فلاں ہوں، فلاں ابن فلاں ہوں، میں اوس سے ہوں، فلاں ابن فلاں میں خزرج سے ہوں، یہ فلاں ابن فلاں میں خزرج سے ہوں. تو وہ چیخا اور کہنے لگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کاشتکاروں سے لڑا کر ہماری بےزتی نہ کراؤ، ہماری ٹکر کے لوگ نکالو. لیکن ہوا کیا نوٹ کیجئے گا. پھر حضرت علی، حضرت حمزہ اور ایک اور صحابی آئے ہیں غزوہ بدر میں. لیکن میں واپس آ رہا ہوں کہ اوس اور خزرج کے لوگ جن کو عتبہ بن ربیعہ کاشتکار کہہ کر اور ان کی انسلٹ کر رہا تھا، لوکنگ ڈاؤن اپان، وہ کیا تھے اب شیر بن گئے تھے. اور شیر بھی کیسے کہ جنہوں نے عرب کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا، یعنی شیروں سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے. اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی. اب ابھی میں نے اسامہ کا ذکر کیا تھا نا کہ پہلے سوڈان نے پناہ دی تو امریکہ نے ان پر چڑھائی کی، اور پھر طالبان نے پناہ دی تو ان کا تو اینٹ سے اینٹ پہ جادی پورے افغانستان کی. یہ جرم. اب جو مدینے کے لوگ تھے وہ بیوقوف تو نہیں تھے، اور مکے والے بھی بیوقوف نہیں تھے. یعنی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، جن کو مکے والے قریش اپنا دشمن نمبر 1 کہتے تھے، تو ان کو بھی پتا تھا کہ ہم پر مدینے مکے والے چڑھائی کریں گے، پورا عرب ہمارے اوپر آئے گا. لیکن بہرحال ان کا خلوص، ان کا اخلاص، ان کی وفاداری وہ کیا تھی کہ انہیں پناہ دے دی. گویا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے عرب کے شیروں کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا. یعنی 12 نبوی میں 12 افراد آئے، اور 13 نبوی جو اگلے سال کا حج ہے اس پہ 75 افراد آئے، جن میں 3 عورتیں بھی تھیں. اور اب وہ پیشکش لے کے آئے کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کی اسی طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کی، اور امیڈیٹلی انہیں آرگنائز کیا کہ اب تم میری جد و جہد میں شریک ہو رہے ہو تو آرگنائز ہو جاؤ. وہ آرگنائزیشن کیا تھی کہ آپ نے ان میں 12 نقیب مقرر کیے اور ان کی اطاعت کا حلف لیا کہ ہم ان کا ہر حکم مانیں گے، سنیں گے اور مانیں گے، خواہ مشکل ہو یا آسان، طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو. اور ہم ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے فیصلے کے سلسلے میں، البتہ حق بات ضرور کہیں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. یوں وہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کا حصہ بن گئے. اور پھر اس کے 3 ماہ بعد ربیع الاول میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اس سے پھر آپ کی نبوت اور رسالت کا وہ تیسرا دور شروع ہوا. پہلا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا وحی کے آغاز سے پہلے، اب وحی کے آغاز سے لے کر ہجرت تک آج ہم پہنچ گئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مدنی زندگی، اس لیے کہ مدنی زندگی کے اکثر حالات جو ہیں ہمیں ٹیکسٹ بک سیرت جو ہے جو ہم نے پڑھی ہوئی ہے اس کے ذریعے سے معلوم ہے کہ غزوہ بدر ہوا، غزوہ خندق ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. لیکن اس کے درمیان جو مختلف لنکس ہیں، گیپس ہیں، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے فل کر کے سیرت کا ایک پورا نقشہ آپ کے سامنے رکھ دوں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.